السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ کنارے بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں وہ سامنے آ کے بیٹھ جائیں۔ بائیں طرف جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے وہ سامنے آ کے بھی بیٹھ جائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما ثاني اثنين ہے اللہ کے شیدائی ہے مر کے بھی جس نے پہلو احمد میں جگہ پائی ہے کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان علی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں ہم رتبہ ہیں یاران نبی اسٹیج پر جلوہ افروز موقر و معزز علماء کرام عزیز ساتھیوں نوجوانوں بزرگان دین پیارے اور چھوٹے چھوٹے بھائیوں بچوں پردے میں بیٹھی میری اسلامی مائیں اور بہنیں آج کی اس اجلاس میں آپ نے مختلف علماء کرام کے بیانات سماعت کر رہے تھے ابھی تک اور بہت سی باتیں آپ نے سماعت کی ہوں گی بہت ساری باتیں سننے کو ملی ہوں گی اور سب سے خوشی کی بات سعادت کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث بیان کرنے والے علماء کرام عطا کیے جو خالص قرآن کو پڑھ کر اس کے ترجمے کرتے ہیں اور احادیث پڑھ کر پھر اس کے ترجمے تشریح کرتے ہیں اور پھر ہمیں اور آپ کو رہنمائی ہماری اور آپ کی راہ روی کے لیے اور ہمیں جنت کی راہ دکھلانے کے لیے ہر ممکن کوششیں اور تگ و دو کرتے ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام حضرات کے ابھی تک اتنے رات میں ٹھنڈی رات میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین کی اس دی ہوئی سعادت سے اپنے آپ کو مستفید کر رہے ہیں جو ہر ایک بندے کو نصیب نہیں ہوتا کتنے لوگ جا کے سو بھی گئے ہوں گے کتنے لوگوں کو اپنی نیند پیاری ہوئی ہوگی اور وہ یہ سوچتے ہوں گے چلو جی موبائل میں یوٹیوب میں چینلوں میں تو سن لیا کریں گے ابھی نیند برباد کرنے سے کیا فائدہ اور گھر جانے کے بعد بھی شاید بہت سے لوگ ابھی بھی موبائلوں میں لگے ہوں گے اور ان کو نیند لیکن وہ اس سعادت سے اس مجلس کی سعادت سے وہ محروم کر دیے گئے تو رب نے جن کو توفیق دی ہوتی ہے وہی آدمی
دین کا کام یا دین کی باتوں کو سننے کی اپنے اندر استطاعت پیدا کر سکتا ہے، ورنہ ہر ایرے غیرے کی بس کی بات نہیں ہوتی، یہ رب کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، ورنہ قرآن کریم یوں نہ بیان کرتا کہ جب کل قیامت میں جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنم میں جانے کے لیے اسے بولا جائے گا تو وہ ایک بات بڑی افسوس کے ساتھ خود اپنی زبان سے بولے گی، اور جو سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیے ہوتے، او ناقل، یا ہم عقل سے کام لے لیتے، اس دن ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچ لیتے اور اپنے آپ کو سننے کے لیے تیار کر لیے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم آج جہنمی والوں میں سے نہیں بنتے، جہنمی گروہ میں ہمارا شمار نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ سنتے باتیں اثر کرتی، پھر سوچتے، عقل سے کام لیتے، پھر عمل کے لیے تیار ہوتے اور رب کریم کی رضا کے لیے عمل کرتے، رب کو مناتے۔ پھر جب رب کریم راضی ہو جاتا پھر تو کیا مجال تھی آج ہمیں جہنم میں کوئی بھیج سکتا۔ اور یہ مجلس میں جو آپ بیٹھے ہو، یہ صحبت کا اثر ہوا کرتا ہے، ہم اور آپ جتنے دیر بیٹھیں گے علماء کرام کے بیانات سنیں گے اتنی دیر تک ہمیں وہ ثواب ملے گا کہ گویا ہم نے اور آپ نے علم کے حاصل کرنے کے لیے آج کی اس رات میں اپنی نیند کو برباد کیا، اپنی نیند کی قربانی دی، اور اس چیز کا اثر اللہ رب العالمین نے ہمارے آپ کے دلوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ جو جس کے ساتھ بیٹھتا، جس کی صحبت اختیار کرتا ہے، وہ اس کی صحبت میں ڈھل جاتا ہے، اس کے اخلاق میں، اس کے عادات کو وہ اپنا لیا کرتا ہے۔ آج میں جو جہاں بیان سن رہے ہیں وہیں پر ایک بیان یہ بھی آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو یار غار تھے نبی علیہ السلام کے سب سے چہیتے ساتھی، سب سے بہترین دوست اور سب سے بہتر، سب سے پیارے رشتہ دار بھی تھے۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور دنیا میں جب پوری دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا اس وقت آپ نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تصدیق کی۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ کرام کو مکے میں جتنے لوگوں کو اپنے نبوت کے بارے میں بتلائے، تمام لوگوں نے وقت دے دیے، ٹھیک ہے سوچنے دو، مجھے مشورہ کرنے کا موقع دے دو، میں سوچ کے بتاؤں، میں شام میں بتلاؤں گا، کسی نے یہ بھی کہا میں کل بتلاؤں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور مکی کی ایک لوگ سے ملنے لگے، باری آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بولے، اے ابوبکر، مجھے اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا، چوچرا نہ کیے، فوراً تصدیق کی اور کہنے لگے آمنت باللہ، اے اللہ کے نبی، میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی نبوت پر بھی ایمان لاتا ہوں، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، اور اے ایمان والو، اللہ والو، اے امیرو غریبو، اے بیمارو، اے مفلسو، تمام لوگوں کی بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دنیا کے اندر ایک دوستانہ مثال چھوڑی۔ عام الفیل میں نبی علیہ السلام جب ابرہہ نے حبشہ کے اس بادشاہ نے کعبے پر حملہ کیا، کعبے کو ڈھانے کی کوشش کی،
اس کے 50 یا 51 دن کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اور ٹھیک اس کے 2.5 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ عرب کے حساب سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ان کے والد نے عبد الکعبہ رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سے واقف ہوئے، پوچھا عبد الکعبہ یہ کیا نام ہے؟ کہنے لگے عبد کا معنی تو غلام ہوتا ہے، میں کعبے کی خدمت کرتا ہوں، میں کعبے کی دیکھ بھال کرتا ہوں، میں نے اس لیے اپنا نام کعبے کا غلام رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر یاد رکھو اگر تو نے یہ نام رکھا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، مجھے پتا ہے عبد کا معنی غلام ہوتا، عبد کا معنی کام کرنے والا ہوتا، عبد کا معنی مزدوری کرنے والا ہوتا، لیکن اکثر لوگوں کا دھیان جائے گا عبد الکعبہ کا معنی بولے گا کعبے کا بندہ۔ اس لیے آج میں چاہتا ہوں میرے یار کا نام ایسا نام نہ ہو جس میں لوگ شک میں پڑ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے آپ کا نام عبد الکعبہ نہیں بلکہ عبداللہ ہوگا، اللہ کا بندہ ہوگا۔ یہ نام اس لیے تبدیل کر دیے، اس لیے بدل ڈالے لوگ کہیں آپ کی نام کی وجہ سے شرک میں نہ پڑ جائے، کبھی کہیں آپ کی نام کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کر بیٹھے، یہ نہ سوچے کہ دیکھو یہ بھی نام تو جائز ہے، کوئی آدمی عبد الکعبہ نام رکھ لے۔ اسی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھے اور کنیت ابو بکر رکھے، لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا عطا کیا، اور یہی وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو نبی علیہ السلام سے 2.5 سال کے چھوٹے تھے، اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور ایمان لائے، پوری دنیا نے جب آپ کو جھٹلایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لائے۔ سب سے پہلے آپ کی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانی، دوستی ہو یاری ہو ایسی ہو۔ قرآن کریم نے بیان فرما دیا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اے مکہ کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے میرے نبی کے شہدائیوں، تم تمام لوگوں نے ان کی مدد نہ کی۔ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، آپ نے ان کی مدد نہ کی بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آئی۔ یہ مدد کب آئی؟ اذا خرجہ الذین کفروا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے جو اللہ رب العالمین کے نہ ماننے والے انکار کرنے والے کافرین تھے، جب ان تمام لوگوں نے مکی سے آپ کو باہر نکالے اور فرمایا ایک نہیں ثانی اثنین، میرے پیغمبر اکیلے نہیں تھے اس وقت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوسرے ساتھی اذ ہما فی الغار، جب غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کے لیے نکلے، غار ثور میں 3 دن تک قیام کیے، وہاں پہ رہے۔ اس وقت کا ذکر ہے
جب ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ آیت جو سورہ توبہ کی ہے ایک بہت بڑے واقعے کا نقشہ کھینچ دیتی. اور یہ اس وقت کا معاملہ جو نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینے جانے لگے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہجرت کے اس موقع پر مدینے تک آپ کے مکمل ساتھ رہے. جب مکہ میں تمام صحابہ کرام کو اجازت ملی ایک ایک کر کے کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی اکیلے کوئی یوں ہی بیار و مددگار یثرب کی طرف مدینے کی طرف جانے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے بھی اکیلی طلحہ جانا پڑے گا؟ میں یہ چاہتا ہوں آج تک مکی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑا, میں ہجرت کے موقع پر بھی آپ کے ساتھ ہی جانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے اجازت آپ کے ساتھ جانے کی ملے گی؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے پیغمبر اپنی خواہشات سے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولا کرتے. جب بھی اللہ رب العالمین کوئی وحی کر دیتا وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بولتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کوئی جواب نہ دیے اور نبی علیہ السلام مکے میں کعبے کے پاس جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے. عبادت کرتے رب کریم کی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مکے کے پاس جا کر سجدے میں گئے. ایک کافر آیا آپ کی کندھے مبارک میں آپ کی گردن مبارک میں آ کر چادر ڈالی اور زور زور سے کھینچنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کی وجہ سے آنکھیں باہر آنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہیں. اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑانے لگے. عقبہ بن ابی معیط سے اس کافر سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دور ہٹائے اور جتنے بھی لوگ تھے مشرکین کی جماعت آئی, ایک گروہ آیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑ گئے. سارے کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے. اب یہ قاتلین کو چھوڑ کر انہیں مارا جائے اور کم نہیں مارا. صرف غلطی کیا تھی؟ لوگوں سے اعلان کیا ہے لوگوں اتقتلون رجلا ان یقول لا الہ الا اللہ. اور مکہ کے لوگوں کیا تم ایسے شخص کو ایسی شخصیت کو مارتے اور قتل کرنا چاہتے ہو جو جن کی کوئی غلطی نہیں, جو صرف اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ان یقول لا الہ الا اللہ, جو کسی کی زمین کا سوال نہیں کرتا, کسی سے مزدوریاں نہیں مانگتا, کسی سے کوئی آپسی دشمنی نہیں. اور لوگوں صرف اس وجہ سے مارتے ہو یہ بندہ کہتا ہے میرا رب ایک الہ ہے, ایک رب کریم ہے, ہمارے سجدے کا مالک, ہماری عبادت کا مالک, پیشانی کا مالک, نظر و نیاز کا مالک صرف ایک اللہ ہے. مکی کی سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے. اتنا مارا بے ہوش ہو کر آپ مکی کے پاس گر گئے.
سیرت کی کتابوں میں آتا ہے عقبہ بن ابی معیط نے سب سے زیادہ چہرے میں مارا، چہرہ سوج گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کو پتہ لگا، لوگ دوڑے دوڑے آئے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر لے کر گئے۔ اسلام میں سب سے پہلے مار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھائی، اور غلطی کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کو صرف بچانے کے لیے، روکنے کے لیے کافروں سے کہ کیوں ایک ایسے اللہ کے بندے کو تکلیف دیتے ہو، ان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اے لوگوں اللہ رب العالمین کو ایک مانو۔ بے ہوش ہو کر گر گئے مکے کے پاس، ان کے خاندان کے لوگ آئے، ان کو اٹھا کر لے کر گھر گئے۔ اور بہرحال عرب میں لوگوں کے اندر یہ جرأت ہوتی تھی، اپنے اندر یہ جذبہ سبھی کوئی محسوس کرتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے میرے خاندان کا لوگ ذرہ برابر بھی کسی کو تکلیف کوئی نہ دے سکے۔ اپنے خاندان کے لیے لوگ مر مٹتے تھے، چاہے وہ آدمی ان کی بات مانے نہ مانے، اپنے خاندان کی عزت اور ادب برقرار رکھنے کے لیے سارے لوگ ایک دوسرے سے لڑ جایا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کے گھر آئے، ان کی ماں کا نام ام جمیل، گھر لے کر آئے، گھر میں لٹایا، ہوش آنے کی انتظار کرنے لگے، اب ہوش آئے گی، اب ہوش آئے گی۔ 24 گھنٹے گزر گئے، ہوش نہیں آیا۔ اب خاندان کے لوگ، بڑے بڑے لوگ کہنے لگے اے مکہ کے لوگوں یاد رکھ لو، اگر ابوبکر کو ہوش نہیں آیا، اگر یہ مر گئے تو یاد رکھ لو ایک ایک کر کے سب سے انتقام لیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ سارے لوگ انتظار میں، ابوبکر کو ہوش آئے، ایک لمبا وقت گزرا، 24 گھنٹے کا۔ ہوش آنے کی بات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اپنے سامنے دیکھا، نظر گھمائی چاروں طرف، اپنے خاندان کے بڑے بڑے لوگ سر جھکائے بیٹھے، ہوش آنے کے انتظار میں، سبھی کوئی پریشان ہے کہ ان کو ہوش آئے، ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کو پانی دیا جائے، ان کا علاج کرا جائے۔ تمام حکیم ڈاکٹر آتے یہی کہتے ہیں ابھی تو کچھ نہیں جا سکتا، یہ بچے کی نہ بچے جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے، ابھی یہ کومے میں جانے کی وجہ سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ لوگ مایوس ہو جاتے تھے، لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ چلو ہوش آئے اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا معاملہ بنتا ہے، اور مکے کے تمام لوگوں کو دھمکیاں دیے جا رہا ہے۔ ابھی یاد رکھ لے، وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش آنے کے بعد تمام لوگوں کو دیکھا اور آواز لگائی اے میرے گھر والوں اور میرے خاندان کے لوگوں، مجھے یہ اطلاع دو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، آپ کی خیریت مجھے بتلاؤ، میں پریشان ہوں۔ خاندان کے سارے لوگ کہنے لگے اور دین کے پیچھے پریشان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم تمام لوگ ان کے لیے پریشان ہیں، اور ان کو دیکھو جن کی وجہ سے مار پڑی، جن کی وجہ سے اتنی تکلیف لگی، ہوش آنے کے بعد یہ نہیں پوچھتا میری ماں کدھر ہے، میرا ابا کدھر ہے، سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہے آمنہ کی لال امام الانبیاء کیسے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ سارے خاندان کے لوگ اٹھ کر چلے گئے، اب ہمیں ان کو دیکھنے سے کیا فائدہ، ہم تمام لوگوں کی فکر لگی، ان کو محمد کریم کی فکر لگی۔
اب سارے لوگ غصے میں اٹھ کر چلے گئے، ان کو دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، ان کو اپنی فکر نہیں، اپنے گھر والوں کی فکر نہیں، ان کو اگر فکر لگی ہے تو اس یتیم بچے کی فکر لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جب ان کی ماں سامنے آئے خاندان کے سارے لوگ اٹھ کر چلے گئے، ان کی ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لو، اتنا وقفہ گزر گیا، 24 گھنٹے ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے ہو، ابھی ہوش آیا ہے، کچھ کھا لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں جی میں اس وقت تک ایک دانہ بھی اور ایک گھونٹ پانی اپنے منہ میں نہیں لے سکتا جب تک کہ مجھے نہ بتا دیا جائے آمنہ کی لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس لیے کہ میں ان کی بچانے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا، لوگوں نے مجھے مارا، میں بے ہوش ہو گیا، مجھے خبر نہ ملی، مجھے پتہ نہ لگا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، لوگوں نے کیا حال کیے، کس حال میں ہے، پہلے مجھے بتلاؤ، بعد میں کچھ کھانے پینے کی تیار ہوں، میں پہلے مجھے میری دوست کے بارے میں، میری یار کے بارے میں مجھے اطلاع دے دو۔ ان کی ماں بھی کہنے لگی اور میرے بیٹے ان کو چھوڑو، اپنا خیال کرو، اپنے اندر تبدیلی لاؤ، لو کچھ کھا لو، پانی پی لو، اپنی صحت بچاؤ، اپنی جان بچا لو۔ وہ کہنے لگے ہرگز میں نہیں کھا سکتا جب تک میں یہ نہ جان لوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے۔ اب تو تھی وہ ماں تھی پریشان ہو کر گئی اور پتہ کر لگی کن سے نبی علیہ السلام کا پتہ لگے گا، آپ کا حال احوال کس سے معلوم ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ام جمیل جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ان کے پاس گئے تو ان سے پتہ لگ جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام جمیل کے پاس گئی، ان سے پوچھنے لگی کہ جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا موجود ہے، ان کا حال مجھے بتلاؤ۔ اب میں جمیل کہنے لگی میں تو ہر ایک کو نہیں بتلا سکتی، وہ نبی علیہ السلام کہاں پہ موجود ہے، یہ تو راز کی بات ہے، میں ہر ایک کو نہیں بتلا سکتی۔ وہ کہنے لگی خدا را مجھے بتلا دو، میں اپنے بیٹے ابوبکر کی وجہ سے آئی ہوں، ان کو جب سے ہوش آیا ابھی تک اپنے منہ میں نہ پانی لیا نہ دانا لیا، صرف سوال ہی کرتا ہے آمنہ کی لال کیسے ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس لیے میرے اوپر مہربانی کرو، میرے بیٹے کا خیال کرو، مجھے بتلا دو۔ انہوں نے بتلا دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود ہے۔ اتنا بتانے کے بعد وہ واپس چلی گئی اور اپنے بیٹے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی اور بیٹے پتہ لگ گیا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دوست ٹھیک ہے، بخیر ہے، ان کی کوئی حالت نہیں بگڑی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور بیٹے اب تو پتہ لگ گیا، اب کچھ کھا لو۔ کہنے لگے نہیں، ابھی بھی مجھے تسلی نہیں آئی جب تک کہ میں جا کر اپنے دوست کو اپنی نظر سے نہ دیکھوں۔ اور اسی حال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کی دار ارقم میں تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ ادھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم جانے لگے، نبی علیہ السلام نے جب جانے کے بعد دیکھے پورا چہرہ سوجا ہوا،
پورے جسم میں تکلیف ہے، پورے جسم میں مار کی نشانی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھے اور اللہ سے دعا فرمائی، پیار کرنے لگے، ابوبکر صبر کرو، اللہ رب العالمین اس کا اجر دینے والا ہے۔ اتنا پتہ لگا پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب جا کر اٹھائے اور لوگوں یاد کرو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے چہیتے صحابی۔ اسی رب کریم نے زندگی میں وہ صحبت عطا فرمائی، ساتھی بنا دیے، اور انتقال کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ عطا فرمائی۔ یہ سعادت اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور وہ تمام اخلاق، وہ عادات، وہ ادوار، وہ ہم اور آپ سنیں المرء علی دین خلیل۔ آدمی اپنے دوست کی عادات و ادوار پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے اخلاق کو اپنا لیا کرتا ہے، اس کی عادات سے وہ آدمی سرشار ہوتا ہے، اور جو ایک دوست کے اندر عادت آتی ہے وہی دوسرے دوست میں وہ عادت آ جاتی ہے۔ اس لیے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اے لوگ اگر دوستیاں بھی کرتے ہو اچھے اخلاق مند لوگوں سے دوستیاں کیا، تاکہ اخلاق بھی اچھا ہو، دینداری آئے۔ علماء کرام کی صحبت لو، المرء علی دین خلیل۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر عادتیں اسی طرح آئی جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔ جب اسلام لے آئے، قرآن کریم کی آیتیں اترتی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر قرآن کریم کی جتنی آیتیں آئی، جتنی صورتیں آپ کر رکھے تھے، وہ تمام صورتیں اپنے صحن میں بیٹھ کر زور زور سے تلاوت کرتے تھے، بڑی سریلی آواز میں اللہ کا کلام لوگوں کے سامنے پڑھتے۔ مکے کی تمام وہ عورتیں جن کا شوہر کافر، جن کا شوہر دین والا نہیں، جو دین کا دشمن، اسلام کا دشمن، ان کی بہن بیٹیاں بیویاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر قرآن کریم سننے کے لیے چلی آتی، اور چاروں طرف کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سریلی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سننے لگتی۔ اور ہماری آپ کی طرح نہیں کہ لوگ قرآن بھی پڑھ رہے ہو، ہم آپ گپے بھی کر رہے ہو، لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہماری اور آپ کی دنیا داری کا خیال بھی رہتا ہو۔ یہاں تک کہ نماز میں بھی جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہو، قرات کر رہے ہو، ہمارا آپ کا خیال نہ جانے کہاں کہاں چکر لگا رہا ہے۔ عربی لوگ تھے، عربی کی جاننے والے تھے، ان کی عورتیں بھی عربی جانتی تھی۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے عربی میں نازل کیا، عرب کے لوگ عربی جاننے والے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے قرآن کریم کی کلام نکلتے، وہ تمام عورتیں سنتی، اور آپ اس کا دل گواہی دیتا، اے لوگوں، اے مکے کی عورتوں، یاد رکھو یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، بڑے غور سے اپنے شوہروں سے چپ چپ کرا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کی آواز سنا کرتی تھی۔ انہی عورتوں میں ایک مائی ام عبداللہ بنت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ روزانہ وہ اسی طاق میں لگی رہتی تھی کہ ابوبکر تلاوت کرنے شروع کرتے ہیں، میں جا کے سنوں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے سننے میں، پڑھنے میں لذت بھی رکھی ہے اور سکون بھی ملتا ہے۔ جس گھر میں پڑھا جائے، گھر میں برکت، خیریت، گھر میں سکون ملا کرتا ہے۔
ایک دن ام عبداللہ بنت ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام عورتیں سل کر اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی اے ابو بکر، میں نے آج تک آپ سے کلام سنے، میرا دل گواہی دیتا ہے، اے ابو بکر آج میں چاہتی ہوں مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے، میں اسلام لانا چاہتی ہوں، میں مسلمان بننا چاہتی ہوں، میں بھی آپ کی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتی ہوں۔ وہاں انہوں نے کلمہ پڑھے، مسلمان بن گئی، اپنے تمام گھر والوں سے اسلام کو چھپا رکھے، جبکہ تمام لوگ پریشان ہوتے تھے اور کسی کو دیکھتے نماز پڑھنے لگے، کسی کو دیکھتے مسلمان بنے، بڑی تکلیف دیا کرتے تھے۔ مکے کی گرم گرم ریت پر سے لٹا کر اوپر سی چٹانیں رکھ دیتے، مکے کی گلیوں میں لاشوں کو لگا کر تکلیف دیتے تھے، گھسیٹتے تھے، مارتے تھے، تکلیف دیتے تھے۔ اس حال میں مکے میں جتنے بھی لوگوں نے اسلام لے آیا، اللہ والوں کا مجال ہے کہ ایک وقت کی بھی نماز انہوں نے اسلام لے آنے کی بات چھوڑی ہو۔ آج ہر طرح کی آزادی ہمیں ملی، پھر بھی نماز کی توفیق نہیں ملی تھی۔ آج مسجد چلے جائیں، مسجد ویران نظر آتی، ہماری مسجد ویران نظر آتی۔ اور وہ ام عبداللہ بنت ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر نماز پڑھتی تھی۔ ایک دن ماں نے دیکھ لیا، منع کی نہ مانی، پھر ان کے ابا کو بتایا، انہوں نے ڈانٹا، پھر آخر میں بات یہ ہوئی کہ ان کے شوہر تک یہ بات پہنچ گئی، اور شوہر نے آخر میں سمجھانے کے بعد جب وہ نہ پھری نہ واپس لوٹی، وہ کہتے تھے یا تو اس دین سے واپس آ جاؤ یا ہمارے گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اور ایک عورت کے لیے سب سے نازک وقت وہی ہوتا ہے جب شوہر کہتے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہاں تک کہ بات پہنچی ان کے شوہر نے طلاق بھی دے دیے، لیکن کہا پوری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن میں اسلام چھوڑنے والی نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حال کو دیکھ کر مکے کے لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کریں یا دھیرے دھیرے آواز میں کریں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے لوگوں، جس رب کریم نے زمین بنائی، یہ ہوا چلائی، ہمیں پیدا کیے، آج اسی رب کی عبادت سے ہمیں روکتے ہو، میں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت اور قرآن کریم کی تلاوت میں چھوڑ نہیں سکتا۔ مکے سے نکل کر جانے لگے، ایک راستے میں جا کر آپ کے پرانے ساتھی ابن تدینہ سے ملاقات ہو گئی، جو بھی مسلمان نہ بنے تھے، پوچھنے لگے اے ابو بکر این ترید، کہاں چلے ہو، کی جگہ جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے اے میرے دوست، مکی کی لوگ اللہ کی عبادت مجھے کرنے نہیں دیتے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے نہیں دیتے، میں چاہ رہا ہوں مکے چھوڑ کر تاکہ اللہ کی زمین میں کسی بھی جگہ جا کر آزادی کے ساتھ میں اپنے رب کی عبادت تو کر سکوں۔ ابن تدینہ کہنے لگے اے ابو بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر آپ جیسا آدمی نہ میرے محلے سے جائے، نہ مکہ سے جائے، نہ ان کو بھیجا جائے، نہ ان کو نکالا جائے، آپ جیسے آدمی یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ اے ابو بکر میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں آپ کو امان دیتا ہوں، چلے آپ میری امان میں چلے، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، مکے کا ایک بھی آدمی آج کے بعد سے آپ کو اللہ کی عبادت کرنے سے نہیں روکے گا۔ اور کہنے لگے انکا تکسب المعدوم وتحمل الکل وتصل الرحم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔
اور یہ بات کس نے کہی؟ ابن الدینہ نے، جو مسلمان ابھی نہیں بنے تھے، جو مسلمان نہیں ہوئے، یہ گواہی دی اے ابو بکر آپ تو لوگوں کا کام آتے ہیں، آپ تو بے کسوں کا سہارا بنتے، آپ تو رشتہ داریاں چھوڑتے، آپ تو مہمان نوازی کرتے، آپ تو ایسے بیواؤں یتیموں کا خیال کرتے ہیں۔ اور اے ابو بکر آپ زمانے میں اگر کوئی آدمی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، ہر حوادثی زمانے میں مصیبتوں میں آپ کام آنے والے آدمی، ایسے آدمی کو مکے سے نہیں جانا چاہیے۔ اور یہی بات مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت نبی علیہ السلام سے کہی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ غار حرا سے آئے تھے، اور آپ نے کہے اے خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنے جان کا ڈر لگا، اپنی جان کا مجھے ڈر لگا ہے۔ اس وقت انہوں نے کہی تھی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ رب انک لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ رب العالمین آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ غریبوں کا، بے کسوں کا، یتیموں کا، بے سہاروں کا سہارا بنتے، مہمان نواز ہے۔ تو یہ تمام اخلاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی آئے۔ باتیں بہت تھی لیکن رات زیادہ گزر بھی چکی ہے، اور ہمارے شیخ فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظ اللہ و تعالی تشریف فرما بھی ہے، انہیں بھی سننا ہے، اور رات آخری ہو رہی ہے، اس لیے آپ کو اپنے اپنے گھروں کو بھی جانا ہے، اس لیے بہت ساری باتیں چھوڑ کر مختصر انداز میں نے اتنی باتیں بیان کر دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث پڑھ کر یا سن کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کی رات میں جتنے لوگ آئے، الہ العالمین سب سے پہلے علماء کرام کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر عوام الناس کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس مسجد کی توسیع اور تعمیر کے لیے یہ اجلاس رچایا گیا، منعقد کیا گیا ہے، یا اللہ اس مسجد میں آبادی زیادہ سے زیادہ نمازی لوگوں کا کر دے، الہ العالمین اس مسجد کو ترقی عطا کر دے، اور دنیا میں جتنے مساجد و مدارس ہیں، یا اللہ تمام مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی حفاظت فرما، مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔